مدینہ عربک ریڈر کے پارٹ 4 کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آج لیسن نمبر 2 جی پڑھیں جی۔ الدرس الثانی حامد ماذا تفعلین یا ام احمد، اے احمد کی امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو ام یہ احمد فعل مضارع میں سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یا نون کے ساتھ، اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم واحد مؤنث حاضر، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین، ٹھیک ہے، 10واں صیغہ بنے گا تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل۔ جی ام احمد ابحث عن الدواء الذي اخذته من المستشفى امسی، میں وہ دوائی ڈھونڈ رہی ہوں جو میں نے کل ہاسپٹل سے لی تھی۔ ٹھیک ہے۔ حامد اب حسو کون سا صیغہ ہے؟ بحث مضارع واحد متکلم فعل مضارع، اور اخذتو ماضی واحد متکلم فعل ماضی۔ جی حامد ہوا علی المکتب فی غرفتی، وہ میرے کمرے میں ٹیبل پر ہے۔ کیف حالک اليوم، آج آپ کا کیسا حال ہے؟ لعلک اليوم احسن، ایسا لگ رہا ہے کہ گویا آپ آج اچھی ہیں، شاید کہ آپ آج اچھی ہیں، بہتر ہیں۔ ام احمد نعم، جی ہاں، انا اليوم احسن، آج میں بہتر ہوں، والحمد للہ، اور سب شکر اللہ کے لیے۔ حامد متی تذهبین الی المستشفى، آپ ہاسپٹل کب گئی تھیں؟ جائیں گی، آپ ہاسپٹل کب جائیں گی؟ ام احمد سأذهب بعد ساعة ان شاء اللہ، میں 1 گھنٹے بعد جاؤں گی انشاءاللہ۔ حامد مع من تذهبین، آپ کس کے ساتھ جائیں گی؟ ام احمد سأذهب مع احمد، میں احمد کے ساتھ جاؤں گی۔ حامد اتعرفین الطبیبة التي ذهبت الیها امسی، کیا اس ڈاکٹر کو آپ جانتی ہیں جن کے پاس آپ کل گئیں؟ ام احمد نعم عارفها، جی ہاں میں اسے جانتی ہوں۔ اسمها الدکتورۃ سعاد، اس کا نام ہے ڈاکٹر سعاد۔ یقولون انها احسن طبیبۃ فی المستشفى، کہا جاتا ہے کہ وہ بے شک ہاسپٹل میں سب سے اچھی ڈاکٹر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حامد ماذا تفعلون یا ابنائی، اے میرے بیٹو تم سب کیا کر رہے ہو؟ الابناء نکتب الواجبات، ہم ہوم ورک لکھ رہے ہیں۔ حامد اتفہمون الدروس جیدا، کیا تم سب نے لیسنس کو اچھے سے سمجھ لیا، سمجھتے ہو؟ الابناء نعم، جی ہاں، نفہمها جیدا والحمد للہ، ہم نے اسے اچھے سے سمجھ لیا، الحمد للہ۔ حامد ای سورۃ تحفظون الآن، ابھی تم کون سی سورت حفظ کر رہے ہو؟ احمد اما انا فاحفظ سورۃ الملک، جہاں تک میری بات ہے تو میں سورۃ الملک حفظ کر رہا ہوں۔ واما هؤلاء فیحفظون سورۃ القلم، اور جہاں تک ان سب کی بات ہے تو یہ سورۃ القلم حفظ کر رہے ہیں۔ حامد وماذا تفعلن انتن یا بناتی، اور آپ سب کیا کر رہی ہو اے میری بیٹیوں؟ البنات نحن الآن نلعب، ہم ابھی کھیل رہی ہیں۔ چلیں جی آگے آپ پڑھیں۔ جی البنات نحن الآن نلعب، بیٹیاں کہہ رہی ہیں ہم ابھی کھیل رہے ہیں۔ افی وقت العمل تلعبن، کیا یہ کھیلنے کا وقت ہے؟ متی تقرأن الدروس، نہیں، کیا یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے، افی وقت العمل، وقت العمل کسے کہتے ہیں؟ ہاں کام کے وقت میں، وقت العمل یعنی کام کے وقت میں تم کیا آپ کام کے وقت کھیل رہی ہیں؟ ہاں کام کے وقت، کیا آپ کام کے وقت کھیل رہی ہیں؟ متی تقرأن الدروس
ومتى تكتبن الواجبات. آپ نے اپنے سبق کب پڑھے اور کب اپنی واجبات ہاں پڑھیں گے؟ متا تقرانا آپ کب پڑھیں گی اپنے لیسن پڑھیں گے. سبق. ٹھیک ہے تقرانا مضارع ہے نا. جی واجبات سر یہ ہوم ورک. ہوم ورک. اور کب آپ اپنے ضروری کام واجبات یعنی ہوم ورک کریں گے. ٹھیک لکھیں گے. جی نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد للہ. ہم نے اپنے دروس اور اپنے ہوم ورک لکھ لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں، الحمد للہ. احسنتن یا بناتی، بہت خوب اے بیٹیوں. ہکذا تفعل التلمیذات المجتہدات. سری ہکذا کا اسی طرح لائک وائز اسی طرح تفعلو تفعلو آپ کر لیں. تفعلو کرتی ہیں التلمیذات المجتہدات محنتی شاگردائیں محنتی اسٹوڈنٹس اسی طرح سے کرتی ہیں یعنی اپنا ہوم ورک جو ہے. جی ٹھیک ہے، اسی طریقے سے محنتی اسٹوڈنٹس اپنا ہوم ورک کرتی ہیں. متى تذهبن لزیارت خالاتکن، آپ اپنی خالہ کی زیارت کے لیے کب جائیں گی؟ اتعرفن انها مریضۃ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہیں؟ نعم نعرف ذلک، جی ہاں ہمیں پتہ ہے. شفا اللہ، اللہ ان کو شفا دے. سنذهب لزیارتها هذا المساء ان شاء اللہ، ہم سب ان کی زیارت کے لیے آج شام انشاءاللہ جائیں گے. یا احمد، اے احمد، اتعرف متى يرجع الجیران من مکہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ پڑوسی مکہ سے کب واپس آئیں گے؟ قال لی یوسف، احمد کہہ رہا ہے جی مجھے یوسف نے بتایا. اننا سنرجع فی الاسبوع القادم، ہم ایک ہفتے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک واپس آئیں گے. اظن انہم سیرجعون یوم السبت انشاءاللہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہفتے والے دن واپس آئیں گے انشاءاللہ. جی جیران کا کیا ہوتا ہے؟ پڑوسی. اتعرف متى يرجع الجیران، آپ کو معلوم ہے کہ پڑوسی کب واپس آئیں گے من مکہ، مکہ سے. قال لی یوسف، تو مجھ سے یوسف نے کہا انا سنرجع فی الاسبوع القادم، یعنی یوسف نے مجھے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ویک واپس آئیں گے. اسبوع القادم آنے والے ہفتے. اظن میرا گمان ہے انہم سیرجعون یوم السبت کہ وہ ہفتے والے دن واپس آئیں گے انشاءاللہ. جی صحیح ما یلی، پڑھیں جی ٹرانسلیٹ کر دیں بس. تبحث ام احمد عن المفتاح، احمد کی ماں چابی ڈھونڈ رہی تھی. جی چابی ڈھونڈ ٹھیک ہے تلاش کر رہی تھی. ٹھیک ہے تبحث ذریعے بحث یا بحثو تلاش کرنا کر رہی ہے یا کر رہی تھی؟ کر رہی رہی ہے. ٹھیک ہے. ستذهب ام احمد الى المستشفى مع زوجها، احمد کی ماں ہسپتال اپنے میاں کے ساتھ جائے گی. جی ام احمد لا تعرف الدکتورۃ سعاد، احمد کی ماں ڈاکٹر سعاد کو نہیں جانتی. ٹھیک ہے. احمد یحفظ سورۃ القلم و اخوتہ یحفظون سورۃ الملک، احمد سورہ قلم یاد کرتا ہے. و اخوتہ، اور اس کا بھائی اور اس کی اور اس کے بھائی سورہ ملک یاد کرتے ہیں. جیران کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیران حامد ذهبوا الى الریاض، حامد کے پڑوسی ریاض گئے تھے. ٹھیک ہے آگے پڑھیں جی. انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ،
اتعرف اللغۃ العربیۃ یا سیدی، اے میرے استاذ کیا تمہیں لغۃ العربی عربی زبان جانتے ہو تم؟ اس کو چینج کرنا ہے فیمنن میں، اتعرفین اللغۃ العربیۃ یا سیدتی، اے استانی کیا آپ عربی زبان جانتی ہیں؟ جی. ماذا تأکل یا محمد، تم کیا کھا رہے ہو اے محمد؟ ماذا تأکلین یا آمنۃ، اے آمنہ تم کیا کھا رہی ہو؟ این تجلس فی الفصل یا احمد، تم کلاس میں کب بیٹھے اے احمد؟ کہاں بیٹھے ہو؟ اینا کا کیا؟ کہاں بیٹھے؟ کہاں بیٹھتے ہو؟ اے احمد تم کلاس میں کہاں بیٹھتے ہو؟ این تجلسین، این تجلسین فی الفصل، تجلسین، جلس یجلس، تجلسو سے تجلسین. این تجلسین فی الفصل یا آمنہ، اے آمنہ تم کلاس میں کہاں بیٹھتی ہو؟ متی تذهب الی المستشفى یا ابی، آپ ہاسپٹل کب گئے اے ابو جان؟ کب جاؤ گے؟ کب جاؤ گے؟ تذهب. متی تذهبین الی المستشفى یا امی، اے امی آپ ہاسپٹل کب جائیں گی؟ ماذا تقول یا اخی، ماذا تقولین، آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ ماذا تقول یا اخی. جی. ماذا تقولین، ماذا تقولین یا، ماذا تقولین یا اختی، یا اختی. اے میری بہن آپ کیا کہتی ہیں؟ متی ترجع من المدرسۃ یا علی، آپ مدرسہ سے کب لوٹتے ہیں اے علی؟ متی ترجعین، متی ترجعین ٹھیک ہے. من المدرسۃ یا آمنہ، آپ اسکول سے کب لوٹتی ہیں اے آمنہ؟ ٹھیک ہے. الی من تکتب هذه الرسالۃ یا بشیر، آپ یہ رسالہ کس کی طرف پوسٹ کر رہے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں اے بشیر؟ لکھ رہے ہیں. لکھ رہے ہیں. الی من تکتبین، تکتبین، تکتبین. ہاں چوتھا جو ہے نا اس کے اوپر زیر آتا ہے فورتھ لیٹر پہ. الی من تکتبین هذه الرسالۃ یا سدرۃ، یا سدرۃ ہوگا نا. یا سدرۃ، آپ یہ رسالہ کس کی طرف لکھ رہی ہیں اے سدرہ؟ ای سورۃ تحفظ الآن یا اخی، آپ ابھی کون سی صورت حفظ کر رہے ہیں اے میری بھائی؟ ای سورۃ تحفظین الآن یا اختی، اے میری بہن ابھی آپ کون سی صورت حفظ کر رہی ہیں؟ اتفہم الدرس جیدا یا حامد، اے حامد کیا آپ نے یہ درس اچھے سے سیکھ لی، سمجھ لیا؟ اتفہمین الدرس جیدا یا آمنہ، یا آمنۃ، کیا اے آمنہ کیا آپ نے یہ سبق اچھے سے سمجھ لیا؟ متی تغسل هذا القمیص یا یاسر، آپ یہ قمیض آپ کب دھوئیں گے اے یاسر؟ متی تغسلین هذا القمیص یا آمنہ، اے آمنہ آپ یہ قمیض کب دھوئیں گی؟ چلیں جی آگے پڑھیں. انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں آپ کیا کریں؟ فاعل کو مؤنث بنائیں. این تذهبون یا اخوان، آپ کہاں تم سب جاؤ گے اے اخوان، اے بھائیو. این تذهبن یا اخوات، اور کہاں آپ سب جائیں گی یا اخوات، اے بہنوں. این تسکنون یا رجال،
کہاں تم سب رہتے ہو اے مردو. اینا تسکننا یا نساء, کہاں تم سب رہتی ہو یا نساء اے عورتوں. القہوۃ تشربون, کیا قہوہ تم سب پی رہے ہو, امی شایا یا چائے, یا اخوانو اے بھائیو. کیا تم قہوہ پیو گے یا چائے اے میرے بھائیو. القہوۃ تشربنا امی شایا یا اخواتو, کیا قہوہ تم سب پیو گی یا چائے یا اخواتو اے بہنوں. اتعرفون رقم ہاتف الجامعۃ یا اخوان, کیا تم سب جانتے ہو جامعہ کے ٹیلی فون کا نمبر یا اخوان اے بھائیو. اتعرفنا رقم ہاتف الجامعۃ یا اخواتو, کیا تم سب جانتی ہو جامعہ کے ٹیلی فون کا نمبر یا اخواتو اے بہنوں. لما تضحکون یا اولادو, کیوں تم سب ہنس رہے ہو اے لڑکو. لما تضحکنا یا بناتو, کیوں تم سب ہنس رہی ہو یا بناتو. اولاد کے لیے استادی یا بناتو ہی لاجے بناتو یا اولاد بھی دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے ویسے. تقرؤون القرآن کل صباح یا اخوان, کیا تم سب پڑھ رہے ہو قرآن ہر صبح یا اخوان اے بھائیو. تقرؤون القرآن کل صباح یا اخواتو, کیا تم سب پڑھ رہی ہو قرآن کو ہر صبح یا اخواتو اے بہنوں. تسألون المدرس اسئلۃ کثیرۃ یا اولادو, کیا تم سب پوچھ رہے ہو مدرس سے استاد سے بہت زیادہ سوال یا اولادو اے لڑکو. تسألنا المدرس اسئلۃ کثیرۃ یا بناتو, کیا تم سب پوچھ رہی ہو استاد سے بہت سارے سوالات یا بناتو اے بہنوں. تسمعون الاخبار من اذاعۃ کل یوم, کیا تم سب سن رہی ہو نیوز کو ریڈیو اسٹیشن سے کل یوم ہر روز. تسمعنا الاخبار من اذاعۃ کل یوم, کیا تم سب سن رہی ہو نیوز کو ریڈیو اسٹیشن سے ہر روز. تسمعنا تسمعنا ہو جائے گا نا. تسمعنا, تسمعون سے تسمعنا, تفعلنا. ٹھیک ہے جی. مع من تلعبون یا ابنائی, کس کے ساتھ تم سب کھیل رہے ہو یا ابنائی اے میرے بیٹو. مع من تلعبنا یا بناتو, کس کے ساتھ تم سب کھیل رہی ہو یا بناتو یا بناتی اے میری بیٹیو. لما تجلسون ہنا یا رجالو, کیوں تم سب یہاں بیٹھے ہو اے مردو. لما تجلسنا ہونا یا نساء, کیوں تم سب یہاں بیٹھی ہو اے عورتوں. جی نیکسٹ, حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع, مبتدا کو آپ نے جمع بنانا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے فاعل کو مذکر سے مؤنث بنانا تھا, اب مبتدا کو آپ نے جمع بنانا ہے. انا افہم الدرس جیدا, مجھے سمجھ آ گئی سبق کی بہت اچھے طریقے سے. نحن نفہم الدرس جیدا, ہمیں سمجھ آ گئی درس کی بہت اچھے طریقے سے. ماضی نہ بنائیں, ہم بہت اچھے سے سبق سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہاں ہے جی, یا سمجھ لیا ہے, ہم نے بہت اچھے سے سبق سمجھ لیا ہے. انا لا اذهب الى السوق كل يوم, میں نہیں جاتا بازار کی طرف ہر روز. نحن لا نذهب الى السوق كل يوم, ہم بازار کی طرف ہر روز نہیں جاتے. انا اشکرک یا استاذ, میں اے استاد میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. نحن نشکرک یا استاذ, اے استاد ہم آپ کا شکر ہم آپ کے شکر گزار ہیں. انا اجلس امام المدرس, میں بیٹھتا ہوں مدرس کے آگے. نحن نجلس امام المدرس, ہم بیٹھتے ہیں مدرس کے آگے. انا الآن اکتب برقیہ, برقیہ ٹیلی گرام.
ٹیلی گرام. ای میل کہہ دیں. میں لکھتا ہوں ای میل ابھی. نحن الآن نکتب برقیتاً. ہم لکھتے ہیں ای میل ابھی. ہم ابھی ای میل لکھ رہے ہیں. ہم ابھی ای میل لکھ رہے ہیں. امام کل جملة صیغتان للفعل اختر الصیغہ الصحیحہ واکمل بها الجملہ. ہر جملے کے سامنے فعل کے 2 صیغے ہیں، آپ نے ان میں سے ایک صیغہ چننا ہے اور جملے کو مکمل کرنا ہے. جی. فی ای سنتن، ایک تدرس و ایک تدرسین. ٹھیک ہے، ایک واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. جی. فتح تو سر وہ ہے نا، فتح تو کیا ہے؟ جمع ہے نا سر، وہ تو فتحیات ہے. فتحیات. اچھا ٹھیک ہے. فی ای سنتن تدرسین یا فتات. فی ای سنتن تدرسین یا فتات. فتات کہتے ہیں نوجوان لڑکی کو. فتن نوجوان لڑکا میل اور فتات نوجوان لڑکی. یا احمد. اتعرف اسم الطبیب الذی یسکن امام بیتنا یا احمد. تعارف ہو. ٹھیک ہے. اے احمد، کیا آپ اس ڈاکٹر کا نام جانتے ہو جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے؟ ٹھیک ہے. لماذا تکتبن الواجبات بالقلم الاحمر یا بناتی. اے میری بیٹیوں، آپ نے کیوں ہوم ورک لماذا کو تکتبن، ریڈ پین سے لکھا؟ کیوں آپ لکھ رہی ہیں ہاں لکھ رہی ہیں الواجبات ہوم ورک کو ریڈ پین سے. بالقلم الاحمر. جی. افی وقت العملی تلعبون یا ابنائی. اے میرے بیٹو. سر افی وقتی کا کیا مطلب ہوگا؟ اس وقت. فی وقت العمل، کیا کام کے وقت. کام کے وقت میں. کیا فی وقت العمل، کام کے وقت میں. کیا کام کے وقت میں اے میرے بیٹو تم کھیل رہے ہو؟ ہاں. متی تذهب الی السوق یا ابی. اے میرے والد، آپ بازار کب جائیں گے؟ ٹھیک ہے. اتعرفین رقم تعریفین، تعریفین. فورتھ لیٹر پہ ہمیشہ زیر آئے گی. جی. اتعرفین رقم ہاتف الصیدلیۃ یا امی. اے امی، کیا آپ فارمیسی جی جی. اے میری امی، کیا آپ فارمیسی کے ٹیلی فون کا نمبر جانتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اتقرؤون هذه المجلۃ یا اخوات. اے بہنوں، کیا آپ اس میگزین کو پڑھتی ہو؟ تقرأنا ہوگا. تقرأنا تفعلنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. افی مہاجر الجامعۃ تسکن یا اخی. کیا آپ اے میرے بھائی، کیا آپ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہو؟ نحن لا نلعب کرۃ القدم فی الشوارع. ہم رستے میں فٹ بال نہیں کھیلتے. ٹھیک ہے. این تدرس انت. آپ کہاں پڑھتے ہو؟ ادرس بالجامعۃ الاسلامیۃ. میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. جی. نیکسٹ جی. تأمل الامثلہ الآتیہ. جی. سمعت انها احسن طبیبۃ فی المستشفى. سنا ہے کہ بے شک وہ بہت اچھی ڈاکٹر ہے، سب سے اچھی ڈاکٹر ہے اس ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. یقولون انها احسن طبیبۃ فی المستشفى. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے شک وہ سب سے اچھی ڈاکٹر ہے ہاسپٹل میں.
ٹھیک ہے. ان القرآن کتاب اللہ، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے. فی اول الجملۃ ان بعد قال ان بعد الافعال الاخرى ان. کیا کہا انہوں نے؟ سر یہ سمجھ نہیں ہے. 3 چیزیں بیان کی. فی اول الجملہ، جملے کے شروع میں انا ہوتا ہے. اگر جملے کے شروع میں ہو نا تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ انا. بعد قالا، اور اگر قالا کے بعد ہو تو پھر بھی انا ہوتا ہے. بعد الافعال الاخرى، قالا کے علاوہ اگر کوئی اور فعل ہو اس کے بعد آئے تو پھر یہ انا بن جاتا ہے. جملے کے شروع میں ہو تو انا ہوتا ہے، قالا کے فعل کے بعد ہو تو انا ہوتا ہے، کسی اور فعل کے بعد ہو تو انا ہوتا ہے. معنی سیم ہے، صرف انا سے کیا بن جاتا ہے؟ انا. اقرأ الجمل الآتیہ مع ضبط حمزۃ انا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو جو ہے نا انا یا انا آپ نے یہ پریکٹس کروا رہے ہیں آپ کو. اظن انہ طالب جدید، مجھے لگتا ہے کہ بے شک وہ ایک وہ نیا اسٹوڈنٹ ہے. وہ ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے. قال المدرس ان الطالب الجدید مجتہد جدا. ٹیچر نے کہا بے شک ان الطالب، بے شک نیا اسٹوڈنٹ بہت محنتی ہے. بہت محنتی ہے. سمعت ان المدرس ما جاء اليوم، میں نے ٹیچر کو کہتے سنا، میں نے بے شک ٹیچر کو سنا ما جاء میں نے اليوم، سنا کہ ٹیچر جو ہے ما جاء اليوم، آج نہیں آیا. میں نے ما سنا جاء کہ ٹیچر آج استاذ نہیں آیا. جی. ان اللہ ربی، بے شک اللہ ہمارا رب ہے. قال زمیلی ان المدرس ما جاء اليوم، میرے کلاس فیلو نے کہا کہ بے شک ٹیچر آج نہیں آئے گا. آج نہیں آیا. آج ما نہیں جاء. آیا. اشہد ان محمدً رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد رسول اللہ ہیں. قرأت فی الصحیفۃ ان وزیر الخارجیۃ. ان قارا ہے نا، قارا کے ٹھیک بعد ہے. یعنی کسی بھی فعل کے بعد انا آئے گا. درمیانے کلام میں انا آتا ہے، شروع کلام میں انا آتا ہے، درمیانے کلام میں انا آتا ہے. ٹھیک ہے، سوائے قالا کے. قرأت فی الصحیفۃ ان وزیر الخارجیۃ سیرجع من لندن غدا. میں نے صحیفہ اخبار میں، نیوز پیپر میں نے میں پڑھا. اخبار میں پڑھا بے شک وزیر خارجیہ کل لندن سے واپس آئے گا. کل بند. ٹھیک ہے. اظن انک من پاکستان، مجھے لگتا ہے کہ تم پاکستان سے ہو. تم پاکستان سے ہو. قال لی طبیب انک لست بمریض، مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ بے شک تم بیمار نہیں ہو. ٹھیک ہے. اظن ان الطبیبات اللاتی خرجنا من المستشفى الآن من الولایات المتحدہ، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر جو کہ ہاسپٹل سے نکلی ہیں ابھی وہ یو اے ای سے ہیں، یو ایس اے سے ہیں. ٹھیک. تعریفین ان الطالبۃ الجدید. تعریفین ان الطالبۃ الجدیدۃ التی جاءت قبل 3 ایام
تعرف خمس لغات. کیا آپ کو پتہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بے شک جو نئی اسٹوڈنٹ کچھ دیر پہلے تین دن پہلے آئی اس کو 5 زبانیں آتی ہیں. تعریف و خمس لغات، تو وہ جانتی ہے خمس لغات، 5 زبانیں. ٹھیک ہے. کیا آپ کو پتہ ہے ان الطالبۃ الجدیدہ، نئی طالب علم، التی جات جو آئی ہے، قبل 3 ایام 3 دن پہلے، تعرف جانتی ہے خمس لغات، 5 زبانیں. جی. ان الدرس سہل، ان الدرس سہل، بے شک یہ سبق آسان ہے. جی. یقولون ان یقولون ان ان الامتحان، قالا کے بعد انا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یقولون ان الامتحان سیکون فی الاسبوع الاول من شہر رجب، کہتے ہیں کہ بے شک امتحان ہوگا ایک فی الاسبوع الاول، اسبوع الاول پہلے ہفتے میں، رجب کے مہینے کے پہلے ہفتے رجب کے مہینے کے پہلے ہوگا. سیکون، کان یکون ہوگا. اتظن اننی ضعیف، مجھے لگتا ہے کہ بے شک میں، کیا تمہارا گمان ہے، کیا تمہارا، اتظن اننی ضعیف، کہ میں، ٹھیک ہے، مطلب تم مجھے کمزور سمجھتے ہو، وہ ایسے کہ ٹھیک ہے، ماڑا سمجھا ہوا ہے ہمیں ہے تو میں نے کی سمجھا ہے. اتظن، کیا تمہارا گمان ہے، اننی ضعیف، کہ میں کمزور. هذه اسماء ایام الاسبوع، یہ جو ہے وہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں. پڑھیں جی. یوم السبت، ہفتے کا دن. یوم الاحد، سنڈے. یوم الاثنین، منڈے. یوم الثلاثاء، یوم الثلثاء، ثلاثاء، ٹیوزڈے. یوم الاربعاء، وینسڈے. یوم الخمیس، تھرسڈے. یوم الجمعۃ، فرائیڈے. ہاں لیکن احد 1، اثنین 2، ثلاثہ 3، اربعہ 4، ٹھیک ہے، خمیس 5، یعنی 5واں دن، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں. بس یوم الجمعہ اور یوم السبت 2 ہی نام ہیں، باقی تو ایک پہلا دوسرا دن کہا ہوا ہے ہفتے کے دنوں کے نام. جی. ان کا بھی پہلا سنڈے ہی ہے. جی. نیو ورڈز ہیں آگے. الکلمات الجدیدہ، پڑھیں جی، ٹرانسلیٹ کریں الکلمات الجدیدہ. دواء، دوائی، جمع ہے اس کی ادویۃ. واجبات، ہوم ورک یا پھر لازمی کام. جار، ہمسایہ. جیران، ہمسائے. تلمیذ، اسٹوڈنٹ. تلامذۃ، اسٹوڈنٹس. تلمیذۃ، فیمیل اسٹوڈنٹ. تلمیذات، فیمیل اسٹوڈنٹس. رقم، رقم کس کو کہتے ہیں؟ نمبر. رقم، نمبر. ارقام، نمبرز. ہاتف، ٹیلی فون. ہواتف، ٹیلی فونز. عمل، کام. اعمال، کام کی جمع. وقت، وقت. اوقات، وقت کی جمع. وزیر الخارجیت، وزارت خارجہ. شاہدہ، اس نے دیکھا. یشہد، وہ دیکھتا ہے. ضاحکہ، وہ ہنسا. یضحک، وہ ہنستا ہے. موجود ہونا، گواہی دینا، اس معنی میں آ جاتا ہے شہادت، وٹنس. جی. کیا وہ تو جمع ہے نا، جمع میں بھی وہ تو سیغے کی تا ہے نا، سیغے. کس میں؟
ہاں تلمیذ کی جمع تلامذہ اور تلمیذت ان کی جمع تلمیذات. ہاں ایسے ہی ہے. ادویات تو اردو میں کہتے ہیں نا ویسے. ہاں ادویہ زیادہ تر عربی میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی نیکسٹ شروع کر لیتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹھیک ہے جی المفرد الجمع. ایک اور ایکسرسائز شروع کر دی ہے انہوں نے. چلیں جی ہاں جی ساری ایکسرسائز ہی ہے استاد. یہ تو ساری ایکسرسائز ہی ہے. لیسن 3 ایکسرسائز ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے پڑھیں جی. الدرس الثالث اس کا ہے کہ 13واں سبق. اس میں مفرد اور جمع ہے. غائب کے لیے مذکر ہے اور مذکر کے لیے حامد یذهب حامد جاتا ہے یا جائے گا. اور جمع کے لیے حامد و علی و ہشام یذهبون حامد علی اور ہشام جائیں گے یا جاتے ہیں. ہاں یذهبو سے یذهبون جمع ہے. ٹھیک ہے جی. اور مؤنث کا صیغہ ہے مفرد کے لیے واحد کے لیے آمینۃ تذهب آمنہ جاتی ہے یا جائے گی. اور جمع کے لیے آ رہا ہے آمینۃ و مریم و زینب یذهبن آمینہ مریم اور زینب جائیں گی یا جاتی ہیں. واحد تذهب ہے اور جمع یذهبن ہے مؤنث میں. جی. مخاطب کے لیے مذکر میں کہ انت تذهب تم جاتے ہو یا جاؤ گے. اور جمع کے لیے آ رہا ہے انتم تذهبون تم سب جاؤ گے یا جاتے ہو. اور مؤنث میں آ رہا ہے کہ انتی تذهبین تم مؤنث تم ایک مؤنث جاؤ گی یا جاتی ہو. اور جمع کے لیے آ رہا ہے انتن تذهبن تم سب مؤنث جاؤ گی یا جاتی ہو. اور متکلم میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ہے. مفرد اور مفرد کے لیے یہاں کہ انا اذهب میں جاؤں گا. یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ایک ہی ہے انا. اور جمع کے لیے نحن نذهب ہم جائیں گے. یہ تمارین ایکسرسائز. چلیں جی اکمل الجمل الآتیہ بوضع الفعل ذهب فی المضارع بعد اسنادی الی الضمیر المناسب. ٹھیک ہے جی. فعل مضارع جو ہے ذهب سے آپ نے بنانا ہے, خالی جگہ میں اس کو پھر آپ نے رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. فی ای ساعت تذهبین الی الجامعۃ تذهبین کیونکہ آگے یا عائشہ آ گیا نا. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تذهبین. جی. کس وقت میں تم جاؤ گی جامعہ کی طرف ہے عائشہ. جی. الطلاب یذهبون الی الملعب بعد الدرس اسٹوڈنٹس جائیں گے یا جاتے ہیں پلے گراؤنڈ کی طرف سبق کے بعد. ٹھیک ہے. انا اذهب الی السوق یوم الجمعۃ فقط میں جاؤں گا بازار کی طرف جمعے کے دن فقط صرف جمعے کے دن جاؤں گا. متى تذهبون لزیارت المدیر یا اخوان اے اخوان اے بھائیو کب تم سب جاؤ گے ڈائریکٹر سے ملنے کے لیے یا پرنسپل سے ملاقات کرنے کے لیے. امی تذهب الی المستشفی كل یوم لانها مریضۃ میری امی جائیں گی ہاسپٹل کی طرف جاتی ہیں میری امی جاتی ہیں ہاسپٹل کی طرف ہر روز کیونکہ وہ مریضہ ہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں. تذهبن الی المکتبۃ كل مساء یا بناتی کیا تم سب جاؤ گی لائبریری کی طرف آج شام کو یا بناتی اے میری بیٹیو. ہر شام کیا تم جاتی ہو لائبریری کی طرف ہر شام اے میری بیٹیو. لما لا تذهب الی المطار معنا یا عباس لما لا تذهب یا عباس سے پتہ چلا نا. تو آخر میں یا کے بعد جو ہے نا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد مذکر ہے مؤنث ہے جمع مذکر ہے جمع مؤنث ہے. جی. کیوں نہیں تم جاؤ گے ایئرپورٹ کی طرف ہمارے ساتھ یا عباس یا عباسو کہیں گے استاد. ٹھیک ہے. عباس اے عباس. نحن نذهب الی الجامعۃ بسیارۃ الاجرۃ ہم جائیں گے یونیورسٹی کی طرف ٹیکسی پہ. سیارۃ اجرتی ٹیکسی. ابھی یذهب الی المصنع فی ساعۃ عشرۃ میرے ابو جاتے ہیں فیکٹری کی طرف 10 بجے جاتے ہیں. اخواتی یذهبن الی المدرسۃ بالحافلۃ میری بہنیں جاتی ہیں مدرسے کی طرف بس کے ذریعے سے جاتی ہیں. اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراغ. تو آنے والے جملوں کو اب آپ نے کوئی بھی فعل مضارع پہلے تو تھا نا یذهب سے لگانا تھا ذهب یذهب سے, اب کوئی بھی فعل مضارع آپ لگا سکتے ہیں جو مناسب ہو. جی کون ہے جی نیکسٹ. اتعرف اللغت العربیت یا سیدی. یا سیدی. اتعرف واحد مذکر حاضر کا صیغہ لگے گا.
عرف یعرف سے تعرف. جی کیا آپ عربی زبان جانتے ہیں اے سیدی کا مطلب؟ سر آپ عربی زبان جانتے ہیں؟ سید سر کو کہتے ہیں، سیدہ میڈم. جی اچھا. نحن نلعب کرۃ القدم کل مساء. ہم فٹ بال کھیلتے ہیں ہر شام کو. ہر شام کو. نلعب جمع متکلم کا صیغہ ہوگا. جی افی مہاجع الجامعات تسکنون یا اخوان. اے بھائیوں آپ کس آپ کس ہاں افی محاجم الجامعہ. کیا آپ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہو اے بھائیوں؟ التجار یفتحون دکاکینہم فی الساعۃ التاسعۃ. جو تاجر ہیں وہ دکانوں کو کھولتے ہیں 8 بجے. یفتحون کھولنا 9 بجے. تاسعہ 9 بجے. جی اچھا. یکتب المدرس الدرس علی السبورۃ. یکتب المدرس الدرس علی السبورۃ. مدرس لکھتے ہیں درس کو بورڈ کے اوپر. جی اخوات حمزۃ یسکن بالجامعات. حمزہ کی بہنیں جامعہ میں رہتی ہیں، یونیورسٹی میں. انا اقرأ القرآن کل صباح. میں ہر صبح قرآن پڑھتا ہوں. فی ای محطۃ. محطۃ کا کیا مطلب؟ محطہ اسٹیشن. اسٹیشن. محطۃ تنزل یا سیدی. آپ کس اسٹیشن اتریں گے اے سر؟ اختی تعرف ثلاثۃ لغات. میری بہن 5 زبانیں جانتی ہے. 3. من ای اذاعۃ تسمعن الاخبار یا فتیات. اے لڑکیوں آپ نے کس ریڈیو سے خبر سنی ہے؟ خبر سنتی ہو. تسمعنا. صحح الجمل الآتیہ. آنے والے جملوں کو صحیح کریں. جی صحیح صیغہ استعمال کرنا ہے. یا مریم اتعرفین رقم ہاتف المدیرتی. اے مریم کیا آپ پرنسپل کے فون نمبر کو جانتی ہو؟ تعریفین آپ جانتی ہیں رقم ہاتف المدیرتی پرنسپل کے فون نمبر کو. جی یدخلون الطلاب. صیغہ غلط لکھا ہوا ہے نا، صیغہ ٹھیک کریں نا. فعل مضارع صحیح تو فعل اس جملہ فعلیہ ہے نا یہ. ٹھیک ہے. یدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس. ہاں یدخلو آ جائے گا کیونکہ فعل اگر پہلے آئے تو وہ واحد ہی ہوتا ہے، جمع نہیں آتا. شروع میں فعل آئے تو وہ واحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی جو ہے وہ مذکر کا ہوگا، صیغہ ہوگا. اور اگر فاعل مؤنث ہے تو مذکر. اسٹوڈنٹس کلاس میں ٹیچر کے داخل ہونے سے پہلے داخل ہوتے ہیں. جی الطبیبات یخرجن. الطبیبات یخرجن من المستشفى فی الساعة الواحدة. الطبیبات یخرجن من المستشفى فی الساعة الواحدة. کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک ہی وقت میں داخل ہوتی ہیں. ڈاکٹرز ہاسپٹل سے نکلتی ہیں فی الساعة الواحدة 1 بجے. اچھا 1 بجے. جی تجلس الطالبات الجدد فی الصف الاخیر. صف کیا ہوگا سر؟ صف لائن. اچھا نئی اسٹوڈنٹس آخری لائن میں بیٹھتی ہیں. عادت بیان کی ہے نا، نئے اسٹوڈنٹ ہمیشہ پیچھے بیٹھتے ہیں، جیسے آپ کی کلاس میں بھی ایسی ہے. این تذهبون.
یا اخوانو. این تذهبون، تذهبنا سے اے بھائیو تذهبون، آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اختی تدرس فی المدرسۃ الثانویہ. اختی تدرس فی المدرسۃ الثانویہ، میری بہن جو ہے وہ سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہے. ماذا تکتبن یا بناتی، اے میری بیٹیوں آپ کیا لکھ رہی ہو؟ ماذا تأکل یا عباس، ماذا تأکل یا عباس، اے عباس آپ کیا کھا رہے ہیں؟ نحن نشرب القہوۃ، نحن نشرب القہوۃ کل صباح، ہم ہر صبح قہوہ یعنی کافی پیتے ہیں، کافی بھی قہوے کو کہتے ہیں. سیرجع ابی من الریاض، سیرجع ابی من الریاض، میرے والد صاحب واپس آئیں گے ریاض سے، فی الاسبوع القادم، نیکسٹ ویک، اگلے ہفتے. تعمل ما یلی، ٹھیک ہے جی. یذہبو میں ایک تو انہوں نے کہا جی یا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں علامت مضارع، یعنی یہ مضارع کی علامت ہے، یہ حرف مضارع، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فعل ہے ذہبہ، اس کے بعد اس میں ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہوا، وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. یذہبون میں کیا ہے؟ یا حرف مضارع، ٹھیک ہے، یہ والی یا، یہ حرف مضارع ہے. ذہبہ اس کے بعد فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہبہ، ذالہبہ یہ. پھر اس کے بعد واو کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. نون جو ہے یہ علامت رفع ہے، کہ یہ فعل حالت رفع میں ہے. نصب میں کیا ہو جائے گا؟ یذہبو، نون گر جاتا ہے نصب میں اور جر میں، ٹھیک ہے جی. واو اس کا فاعل ہے نا، فاعل ظاہر ہے نا، یعنی وہ سب، یہ وہ سب کا مفہوم کہاں سے آیا؟ ذہابہ کا مطلب تو صرف جانا ہے، وہ سب جاتے ہیں، تو وہ واو سے آیا، واو فاعل ہے. علامات الرفع بتانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ کون سی علامت رفع جو ہے ہاں، بتا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت؟ یہ نون ہے کیا اصل میں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ نون کہاں سے آ گیا، یہ نون کیا مفہوم دے رہا ہے؟ اصل بات یہ نون کیا مفہوم دے رہا ہے. ہر لفظ جو ہے نا اس نے اس کو وہ کیا نا، انالیسس کیا نا، ہر لفظ ایک مفہوم پیدا کر رہا ہے، ہر لیٹر آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو نون جو ہے رفع کا مفہوم پیدا کر رہا ہے. رفع کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے. وہ ہم آگے پڑھیں گے. نصب، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حالت رفع میں تو کیا مطلب ہے؟ حالت رفع میں مراد یہ ہے کہ یہ نصب یا جر کی حالت میں نہیں ہے. تو نصب اور جر کی حالت میں بہرحال اس میں ایک ویریشن آ جاتی ہے نا، ایک ویریشن آ جاتی ہے. وہ معنی کے لحاظ سے نہیں ہے، بس حالت بتا رہے ہیں. نہیں، معنی بھی چینج ہوتا ہے. دیکھیں نصب اور جر میں معنی چینج ہو جاتا ہے. اسی کا اگر یہی فعل نصب میں اور جر میں چلا جائے گا معنی چینج ہو جائے گا. ہم نے بتایا تھا کہ نصب میں جاتا ہے جب وہ اس کا جو مفعول ہے، وہ اسم کی بات ہو رہی تھی، اسم کی بات ہو رہی تھی. ابھی ہم فعل کی بات کریں. دیکھیں اسم میں کیا ہے؟ تین حالتیں ہیں، رفع، نصب اور جر. زیدن، زیدن، زیدن کو معنی چینج ہوا. معنی اتنا ہی چینج ہوتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جی ایک جگہ پہ زید فاعل ہے، دوسری جگہ پہ مفعول بن گیا، ٹھیک ہے. تو فعل میں یہ ہے کہ فعل کا معنی چینج ہو جاتا ہے. فعل کی بھی تین حالتیں ہوتی ہیں. فعل کی حالتیں ہیں رفع، نصب اور جر، نہیں جزم. وہاں پہ جر ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ جزم ہے، کیونکہ فعل پر جر نہیں آتی، جزم آتی ہے، ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ یہ کانسیپٹس کھولیں گے. تو اب فعل رفع کی حالت میں ہو تو اس کا ایک عمومی معنی ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم فعل کا معنی کرتے ہیں، وہ اس کا رفعی معنی ہوتا ہے. نصب اور جر والا جو فعل کا معنی ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ معنی ہم آگے چل کے پڑھیں گے. جی نیکسٹ کیا ہے؟ تذہبو. تذہبو میں تا کیا ہے؟ یہ علامت مضارع ہے، یہ والی تا، ٹھیک ہے. ذالہابا یہ فعل ہے، جانے کا مفہوم یہاں سے پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. مضارع کا مفہوم اس میں تا سے پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. پریزنٹ اور فیوچر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے. ذا حال با سے ورب کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، اور فاعل اس کے اندر کیا ہے؟
وہ ضمیر مستتر ہے، ہیا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ وہ جاتی ہے، یہ وہ کا مفہوم ہیا نے دیا ہے، جو ہیا اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یذهبنا میں یا کیا ہے؟ حرف مضارع، علامت مضارع ہے، زال ہابا یہ فعل ہو گیا، نون اس کا فاعل ہے، یہ والا نون یہ فاعل ہے، یہ علامت مضارع ساری وہ نہیں ہے، علامت رفع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا نون علامت رفع تھا اس لیے یہ گر جاتا ہے، رفع سے نصب ہو جاتی ہے، نصب سے جزم ہو جاتی ہے، یہ نون کبھی بھی نہیں گرتا، کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، فاعل تو نہیں نہ گرے گا۔ تذهب تا یہ کیا ہے؟ یعنی شروع میں علامت مضارع آ گئی، پھر اس کے بعد فعل آ گیا، پھر اس کے بعد ضمیر مستتر اس کے اندر بھی ہی جو ہے وہ انتا کی ضمیر۔ تذهبون، تذهبون میں تا حرف مضارع ہے، ذهب فعل ہے، واو فاعل ہے، اور نون علامت رفع ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تذهبین تا حرف مضارع ہے، ذهب جو ہے وہ فعل ہے، یا اس کا فاعل ہے، یہ یا فاعل ہے، یہ والا، اور نون علامت رفع ہے، یعنی رفع کی حالت میں نون ہے، نصب جر میں یہ نون گر جاتی ہے، تذهبی ہو جاتا ہے۔ تذهبنا میں تا حرف مضارع ہے، ذهب فعل ہے، اور نون فاعل ہے، یہ والا نون فاعل ہے۔ اذهبوا میں حمزہ جو حرف مضارع ہے، ذهب فعل ہے، اور ضمیر مستتر انا یہ فاعل ہے۔ نذهب نون حرف مضارع ہے، ذهب فعل ہے، اور ضمیر مستتر نحن، ٹھیک ہے۔ تب علامت مضارع چار ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون، یہ چار علامت مضارع ہیں، یعنی اگر ان چار میں سے کوئی لیٹر شروع میں آ رہا ہو تو وہ فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے، عام طور پہ یہی، الا یہ کہ وہ مادے کا یا ہو، ٹھیک ہے۔ الکلمات الجدیدہ، چلیں جی یہ پڑھ لیں تو پھر آگے چلیں۔ سیارۃ الاجرہ، صف اس کی جمع صفوف، لائنز، اور اخیر نہیں آخری لاسٹ۔ چلیں جی اب ہم سیرت کی طرف چلیں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرز کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں، حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں، ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں۔ چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں، ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے، ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں، جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔